یہاں سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق کو چھوڑ کر مصر کے راستے سے جب آپ شام جانے لگے تو وہاں ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، شہزادی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ بادشاہ ایسا تھا کہ اسے جب بھی اطلاع ملتی کہ کوئی خوبصورت عورت آ رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا تھا۔ تو اس کے سپاہیوں نے بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت آ رہی ہے، مسافر ہے، سفر کر کے ہمارے علاقے سے گزر رہی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ تھی، بہت خوبصورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کو پتا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب بادشاہ تمہیں پوچھے کہ تم کون ہو، تم کہنا کہ میری بہن ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ نہیں کہا تھا بلکہ ایمانی بہن یہ سمجھایا تھا۔ جب بادشاہ کے یہاں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو کہا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ لیکن بادشاہ کو چونکہ اس کا یہ عمل تھا، باقاعدہ خوبصورت عورت دیکھتا تو اس پر ہاتھ بڑھا دیتا تھا، چنانچہ سارہ کے اوپر بھی غلط نیت سے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، بالکل شل ہو گیا، کوئی حرکت نہیں۔ جس طرح لخوا مارنے سے بالکل جسم میں حرکت ختم ہو جاتی ہے، خون رک جاتا، ایسے اس کے ہاتھ کی حالت ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، اس کے ساتھ میں غلط حرکت نہیں کر سکتا، چنانچہ اس نے معافی مانگی، سارہ نے معاف کیا تو پھر اس کا جسم سیدھا ہو گیا۔ لیکن وہ برداشت نہیں کر سکا خوبصورتی کو دیکھ کر، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا جسم شل ہو گیا، پھر اس نے معافی تلافی کی، پھر جسم سیدھا ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا تو پھر جسم شل ہو گیا، تو پھر آخری مرتبہ اس نے معافی تلافی کی تو سارہ نے معاف کر دیا تو وہ سیدھا ہو گیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، چنانچہ اس نے اپنی بیٹی جو ہاجرہ تھی ان کو ان کی خدمت میں دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت میں رہیں، آپ ہی کی طرح یہ بھی نیک بنے۔